رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم عہد قدیم میں سے امثال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہدایت اور حکمت کی کتاب ہے، اور ہم اس کے 24ویں باب پر ہیں۔ یہاں وہ حصہ جو سلیمان کی کتابوں سے متعلق ہے، اور عزیزو یہاں وہ حصہ ختم ہوتا ہے، یعنی وہ کتابیں جنہیں سلیمان نے لکھا اور جمع کیا۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے مہمانوں کا خیر مقدم کروں گا۔ بھائی معین خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ بھائی امین خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی امین، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں 24ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ خداوند شریروں کو پھلنے پھولنے کی اجازت دے سکتا ہے اور انہیں کامیابی اور دولت پانے کی اجازت بھی دے سکتا ہے۔ بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی دولت اور کامیابی کے دو منبع ہو سکتے ہیں۔ پہلا منبع یہ کہ خداوند نے ہی انہیں وہ سب کچھ دیا۔ جب خداوند دیتا ہے تو مقصد ان پر اس کی مہربانی کو ظاہر کرنا۔ ہم یہ بات رومیو کے 2 باب میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پالوس 4 آیت میں کہتا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خداوند کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ سو شریروں کے لیے خداوند کی عظیم اور بڑی نعمتوں کا مقصد ان پر مہربانی کرنا ہے تاکہ وہ اس کے پاس لوٹ آئیں۔ بہرحال اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو ان کی سزا ہے کہ تو اس کی صبر کی دولت کو، بلکہ تو اپنی سوختنی اور غیر تائید دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ دوسرا منبع کہ وہ دولت جو شریروں کے پاس ہے اور ان کی اقبال مندی ناانصافی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، رشوت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لالچ کا، چوری کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اڑ اس جائے کی گی، دولت دائمی ہے، جلد ناپائیدار بخارات کی مانند۔ یہاں وہ دانا نوجوانوں سے کہتا ہے تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، بھلے ہی وہ کامیاب ہوں، بھلے ہی وہ اقبال مند ہو، بھلے ہی وہ دولت مند ہو جائیں، میں ان پر رشک نہیں کرتا، ان کی صحبت کی خواہش نہیں رکھتا۔ کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں، وہ ناانصافی کے منصوبے بناتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا، یعنی اوروں کے متعلق برائی۔ اس نے ہمیں پرہیزگار شخص کی مثال دی، لیکن کمزور لمحوں میں اس نے شریروں پر رشک کیا اور اس سے حسد کرنے لگا۔ زبور 73 میں لکھا ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم تقریباً لرزش کھا چکے تھے، ایسا کیوں آصف تو میرے معنی ہے؟ تو خدا کے گھر میں نغمہ سرائی کرتا ہے، تو لاویوں کے قبیلہ کا ایک لاوی ہے۔ اس نے کہا، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا ہوں، مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کہیں نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ بہرحال وہ کچھ دیر بعد اس طرح رہا جب تک کہ وہ خدا کی رفاقت میں لوٹ نہ گیا، جب تک کہ میں خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ میں مزید کہتا ہوں، یقیناً تو ان کی پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے۔ یہ شریروں کا انجام ہے، بھلے ہی وہ فی الحال چمک رہے ہیں، بہرحال ان کا انجام سڑنا ہی ہے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے آصف کا حوالہ دیا، وہ زبور 73 میں اس گڑھے میں گرا، لیکن زبور 37 میں عدد الٹا ہے۔ ایک خبرداری ہے، تو بدکاروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ گویا وہ سب جنہوں نے زبور 37 میں اس خبرداری پر غور نہیں کیا، وہ یقیناً زبور 73 کے گریں گے، اس گڑھے میں گریں گے۔ بالکل۔ خداوند اس سے ہمیں بچائے۔ بھائی معین، جب ہم تیسری اور چوتھی آیت کی طرف آتے ہیں، حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلے سے کوٹریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ آپ ہمیں ان آیات کے متعلق بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں پہلی اور دوسری آیت کے درمیان موازنہ کرنا چاہوں گا۔ جی، شریر وہ ہے جس نے اپنا گھر حکمت سے تعمیر کیا، جسے یعقوب غیر روحانی شیطانی قرار دیتا ہے، میں اس کو انسانی حکمت کہوں گا۔ بہرحال یہاں وہ حکمت سے جو کہ صحیح، اوپر سے آتی ہے،
इलाही हिकमत जो घर बनाती है, एक मतवाजन घर, पहले घर के बरक्स एक ऐसा घर जो कि दायमी दौलत से भरा है, जिसकी दौलत जवाल पजीर होगी। ये कैसी हिकमत है जिससे घर तामीर किया जाता है। हमने इमसाल की किताब में गुज़िश्ता तौर पर देखा कि ईमानदार दुनिया में खैमा इबाद है, वो परदेसी है, जी, और यहाँ खुदावंद के साथ वो एक ताल्लुक में घर में रहता है जो इस्तेकाम को जाहिर करता है। एक ऐसा घर, दरअसल हम कह सकते हैं कि हिकमत या ऐसा शख्स हिकमत पर यकीन रखता है, वो मुस्तहकम घर की तामीर करता है। ये कैसी शानदार बात है। एक ऐसा घर जहाँ जरूरत की तमाम चीजें हैं, जो हर लिहाज से पुरतैश है, और सबसे पहले ये घर तामीर शुदा है, और दूसरी बात ये कायम है। एक ऐसा घर जिसके कमरे फहम से और दौलत से भरे हैं, बेशुमार खजानों से, जो लतीफ खजानों से भरे हुए हैं, दौलत के एक हिस्से से नहीं बल्कि सारी दौलत से। और मैं घर में 7 सफ़ात को देख सकता हूँ। इससे एक सवाल पैदा होता है जो मैं अपने नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ। लोग हमारे घरों में दाखिल होकर वो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं, और अक्सर उन्हें हमारे घरों में क्या दिखाई देता है? क्या उन्हें हमारा फर्नीचर दिखाई देता है, या फिर वो हमारे घर का रकबा देखते हैं, या फिर जदीद तर्ज की सजावट देखते हैं, या फिर वो उसके अंदर मसीह को देखते हैं? एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है जो यसाया नबी ने हिजकिय्याह बादशाह से पूछा। खुदा ने एक बीमारी को आने दिया, लोग उसके घर आए, उसने उन्हें घर की हर चीज दिखाई। जब लोग चले गए तो नबी उसके पास आया और पूछा कि उन्होंने तेरे घर में क्या देखा। और यही सवाल मैं अपने नाजरीन से पूछना चाहूंगा कि जब लोग आपको मिलते हैं तो आपके घर में क्या देखते हैं? सही, वो लोग जो हमारे घरों में दाखिल होते हैं क्या देखते हैं, हमारे घर में उन्हें क्या नजर आता है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। हमें अपनी जिंदगियों और दिलों को खुदा के कलाम से भरना होगा। अगर हम फक्त एक खूबसूरत शानदार घर ही तामीर करने लग जाएं, बजाय एक छोटी सी झोंपड़ी में मुतमिन रहने के, मैं बहुत से ऐसे ईमानदारों को जानता हूँ जिन्हें अपनी ज़िंदगी एक खूबसूरत रूहानी घर की तामीर करने और उसे खुदा के कलाम के कीमती ख़जानों से भरने में सर्फ करना चाहिए थी। बहरहाल अफसोस इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है कि उनके पास एक छोटी हकीर झोंपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं। खुशामदीद, आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 5वीं और 6ठी आयत है। दाना आदमी जोर आवर है, बल्कि साहिब इल्म का जोर बढ़ता रहता है, क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। इसकी वजाहत करें। जी, 5वीं और 6ठी आयत में वजाहत की ज़रूरत है। दाना आदमी जोरावर है, बल्कि साहिब इल्म का जोर बढ़ता रहता है। मैं कह सकता हूँ, जैसा कि हमने प्यारे भाई मोइन से सुना, कि 2 तरह की हिकमत है। ज़मीनी गैर रूहानी शैतानी हिकमत है जो किसी काम की नहीं। बहरहाल एक आसमानी हिकमत भी है, और मुबारक है वो जो आसमानी हिकमत को लेता है। काश के नाजरीन में से हम सबको हिकमत मिल जाए। इस हिकमत का ताल्लुक मसीह को पाने से है, जो कहता है मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है। वो हिकमत जो खुदावंद यीशु मसीह से मुत्तलिक है, जो नजात दहिंदा है, जो हमारे लिए खुदा की हिकमत, रास्तबाजी, पाकीज़गी और उसकी नजात बनकर आया। सुलेमान ने हिकमत को मांगा, वो जोरावर और कुव्वत से भर गया। वो जिसके पास हकीकी हिकमत है जोरावर होकर जीतता है। साहिब इल्म का जोर बढ़ता रहता है। अगर दुनियावी हिकमत इंसान को होशियारी अता करती है, मैं कहूँगा कि बाइबल का इल्म इंसान को हकीम बनाता है। खुदावंद ने पालूस रसूल को इल्म अता किया और खुदा के कलाम की समझ कसरत से बख्शी, और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जब हम किसी मसले का शिकार होते हैं, हमें हकीम सलाहकारों की ज़रूरत पड़ती है जो अच्छी तरह सलाह दें। मुझे याद है कि पहली कलीसिया के दौर में एक मसला था, जैसा कि अमाल उसके 15वें बाब में लिखा है, जो रसूलों और
بزرگوں اور کلیسیوں کو درپیش رہا۔ رسولوں اور بزرگوں کی موجودگی وہ صلاح کار تھے جنہوں نے اس مسئلے سے نکلنے کی راہ بتائی، جو یہ تھا کہ غیر قومیں جو خدا پر ایمان لائیں کہ کیا انہیں شریعت کو ماننا لازم ہے یا نہیں۔ جواب تھا نہیں، لیکن جنسی بدکاروں اور خون سے جو گلا کاٹے ہوئے جانوروں اور بتوں کی قربانیوں سے دور رہو۔ جبکہ اس نے کہا کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ وہ یہاں اس بادشاہ کی بابت کہتا ہے جو جنگ پر جاتا ہو، اسے حکیم صلاح کاروں سے مشورت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بہرحال اگر میں روحانی طور پر اس کا اطلاق کرنا چاہوں تو کیا ایماندار جنگ پر جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسی جنگ ہے جس سے ایماندار کو گزرنا پڑتا ہے؟ کیا اس کے دشمن ہوتے ہیں؟ دراصل ایماندار کے دشمن روحانی ہیں۔ روحانی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، میں واضح کرتا ہوں کہ میرے انسانی دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور خداوند نے مجھے ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ وہ میرے مخالف ہیں۔ جی، وہ میرے مخالف ہیں۔ صحیح۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ وہ کہتا ہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ یہاں روحانی دشمن کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کا نظام یا دنیا کے کا لوگ؟ نظام، تاکہ دنیا کے لوگ، دنیا کا وہ نظام جس کا سردار شیطان ہے، اس میں 3 باتیں آتی ہیں: آنکھوں کی شہوت، بدن کی شہوت اور زندگی کی شیخی۔ ہمارا تیسرا دشمن ہمارا بدن ہے۔ میں خون اور گوشت کی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ اس خراب فطرت کی بابت جو ہم میں ہے، جو ناجس سے جلتی رہتی ہے۔ صحیح۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے، دنیا کا نظام ہمارا دشمن ہے، جس میں اس کی آزمائشیں شامل ہیں۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو اس دنیا میں ہیں۔ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بہرحال مسیح ایماندار دنیا میں کسی انسان کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ دشمن روحانی ہے اور جنگ روحانی ہے، اور ہتھیار روحانی ہے۔ خدا کے سب ہتھیار جو خدا کا کلام ہے، کیونکہ ایماندار جسمانی ہتھیار نہیں رکھتے۔ ایماندار جسمانی لڑائیوں یا جنگوں میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کی جنگ روحانی ہے، شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ایسے ہی ہے؟ دیکھیں، ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے جو انسان ہیں، بلکہ حکومت والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں بھائی ہے۔ معین، جب ہم 11ویں اور 12ویں آیت کی طرف آتے ہیں تو ایک حکم دیا گیا: جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھوڑا، جو مارے جانے کو ہے ان کو حوالہ نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ یہاں کون خطاب کر رہا ہے اور کس سے خطاب کر رہا ہے؟ خداوند یہاں پر ایمانداروں سے خطاب کر رہا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ یہاں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے گھسیٹا جاتا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ گناہ اور شریر ابلیس انہیں گھسیٹ کر لے جاتا ہے، وہ انہیں موت دینے کو لے جاتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ خدا نے ہمیں ایماندار بنا کر اس دنیا میں کیوں رکھا۔ ہمارا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کا ایک پہلو گرتے ہوئے لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ کیسے؟ وہ ان کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ بات ایک تشبیہ کے طور پر کی جاتی تھی، اور تاریخی طور پر جب اس موضوع پر لکھا گیا تو اس دور میں جب کسی کو موت کی سزا ہوتی تو وہ اس شخص کو گلیوں میں گھمایا کرتے اور پکارا کرتے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس کے حق میں کوئی ثبوت ہے جو اسے بے گناہ ثابت کرے تو وہ جو آ کر کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس ایسی بات ہے تو وہ اسے سزائے موت سے بچا سکتا ہے، اور اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ قاضی کے پاس جا کر اسے بتا سکتا ہے۔ مطلب ہم انہیں بچا سکتے ہیں جو موت کی طرف لے جائے گئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، گھرانوں میں، ہمارے ملک میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں موت کے لیے لے جایا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور انہیں رہائی کا پیغام دیں۔ میں حزقیل 33 سے آپ کے لیے خاص حصہ پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں ایماندار کو وہ اس پہرے دار سے تشبیہ دیتا ہے جس کے پاس ڈھول ہے، جو خطرے سے خبردار کرتا ہے، جو ان پر پڑنے والا ہے۔ آپ اسے خبردار کریں، اسے چکا نہ کریں۔ اگر وہ سنے گا تو اس کے لیے اچھا ہوگا، وہ خود بچ جائے گا۔ اگر وہ نہیں سنتا تو جو آپ کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد وہ مجرم ہے، ذمہ دار ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور آپ کہیں کہ خدا کبھی نہیں دیکھے گا تو آپ ایسا مت کہیں۔ شاید آپ اس کے مختار نکلیں اور خدا کے تخت کے سامنے آپ کو اس بات کا حساب دینا پڑ جائے۔ جی ٹھیک ہے بھائی معین، ہم اس حصے کو 9ویں آیت پر ایک اور نظر ڈالے بنا نہیں چھوڑ سکتے۔ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور ٹھٹھا کرنے والوں سے لوگوں کو نفرت ہے۔
हमाकत का मंसूबा गुनाह है। गुनाह के जिस तस्वुर से लोग वाकिफ हैं वो गालबन उससे मुख्तलिफ हैं जो खुदा बाइबल में बयान करता है। खुदा का पैमाना इंसान के पैमाने जैसा नहीं है और लोगों के पैमाने के हिसाब से गुनाह बड़ी बात है। जैसे जना, कत्ल और चोरी को गुनाह समझा जाता है, झूठी बातों को और ख्यालात को नहीं। और इंसान के ख्यालात से कौन वाकिफ है? खुदा का पैमाना इंसान की सोच और ख्याल को मापता है। कत्ल का ख्याल लाना ही गुनाह है, हमाकत की सोच ही गुनाह है। और देखें अगली आयत में क्या लिखा है, और ठट्ठा करने वालों से लोगों को नफरत है। इसका मतलब अगर इंसान गुनाह करने का ख्याल करे, अगर वो गुनाह ना भी करे तो जो गुनाह वो सोचता है गोया वो उस गुनाह को करता है, बल्कि उसका मंसूबा बनाने वाला कहलाता है। मेरा मतलब उसने गुनाह का सोचा या फिर किया नहीं तो खुदा उसे जवाब देगा, तुझे गुनाह करने का मौका नहीं मिला, तुझे राह नहीं मिली, लेकिन अगर तुझे राह मिल जाती तो तू जरूर करता। लिहाजा गुनाह को सोचना ही बुरा है। और शायर कहता है, तू मेरे ख्यालात को दूर ही से समझ लेता है। और बहुत से अमाल से मसीह के तख्त के सामने पर्दा उठाया जाएगा और दिलों से के ख्यालात जाहिर किए जाएंगे। जिस दिन खुदा आदमियों के भेदों की अदालत करेगा वो उनके दिलों के ख्यालात को जाहिर करेगा। लोग समझते हैं गुनाह छोटे और बड़े हैं। बहरहाल खुदा की नज़र में हमाकत का मंसूबा बांधना ही गुनाह है। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। उसने सादिक और शरीरों के मुतल्लिक बात की। गिरने की दफा कौन उठता और कौन ठोकर खाता है? जबकि वो कहता है कि रास्तबाज 7 मरतबा गिरेगा, वो 7 का जिक्र क्यों करता है? क्योंकि 7 का अदद कामलियत का अदद है। वो हमें ये बताना चाहता है कि रास्तबाज के गिरने पर भले ही उसके गिरने का शुमार कामलियत की पहुंच जाए, तब भी खुदावंद क्या करता है? खुदावंद उसे उठाता है। बहरहाल शरीर मुसीबत के वक्त में ठोकर खाते हैं। मैं आपको नए अहदनामा के शरीरों और सादकों के मुतालिक एक मिसाल देना चाहता हूँ। पतरस रसूल और यहूदा इस्करियोती। देखें, पतरस एक कमज़ोर लम्हे में डूबने लगा जब वो पानी पर चल रहा था। जब उसने अपनी आंखें खुदावंद पर से हटाई, वो डूबने लगा। उसने पकड़ा, यहाँ वो गिरा। बादशाह बागे अदन में खुदावंद ने उन्हें दुआ करने को कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पतरस बाग में सो रहा था। खुदावंद की पेशी के वक्त हम देखते हैं कि पतरस ने 3 मरतबा इनकार किया कि मैं इस शख्स को नहीं जानता। वो कसम खाने लगा और उस पर लानत करने लगा, और खुदावंद ने उसकी तरफ मुड़ कर देखा और वो गया और जरा वकार रोने लगा। इनकार करना, एक और बार गिरना। उसके बाद यीशु के जी उठने के बाद पतरस को देखें कि कैसी हैरत अंगेज बात है कि उसने उनसे कहा कि उसे नहीं लगता कि वो फिर से रसूल हो सकता है। एक वक्त था, लेकिन फिर वो मछली पकड़ने को जा रहा था। जो उसके साथ जाना चाहते थे वो आ सकते थे। उसने अपने साथ 6 रसूलों को लिया। वो कितनी मछलियां पकड़ सका? एक भी नहीं। गिरता रहा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो फिर से उठा? क्या खुदावंद ने उसकी बहाली की? पेंटिकोस के रोज जिस दिन रूहुल कुद्स का नाजिल हुआ, पतरस ने कलाम सुनाया और 3000 रूहों को जीत लिया। दूसरी मिसाल उस शरीर की है जो मुसीबत के वक्त ठोकर खाता है। शरारत उन्हें ठोकर खिलाती है और गिर जाते हैं। यहूदा इस्करियोती का मालिक शैतान था। वो दौलत का गुलाम था और उसने मसीह को बेच दिया और उसने खुदकुशी कर ली और अब्दी हलाकत में जाम पहुंचा। मैं नाजरीन की हौसला अफजाई करूंगा जो खुदावंद से ताल्लुक रखते हैं कि आप बेदिल ना हों। मतलब है कि ईमानदार के हलाक होने का कोई इम्कान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि वो गिरे और खुदावंद उसे उठाए और फिर से वो गिरे, खुदावंद उसे उसकी हमाकतों में छोड़ दे कि वो हलाक हो, जैसा कि इसे गलत समझा गया। तो हमें बाइबल से इसकी जमानत दे, अगर ईमानदार 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 बार भी गिरे तो वो हलाक नहीं होगा। दरअसल यूहन्ना 10वें बाब की 27वीं आयत में बड़ी खूबसूरत आयत है जो खुदावंद ने कही कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब्दियत कभी हलाक ना होगी। सो ईमानदार उसके कभी हलाक होने हलाक का ना सवाल ही होगा, पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। ईमानदार गिर तो सकता है लेकिन वो गिरकर उठ खड़ा होगा। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। अजीज नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ایک بار پھر سے خوش آمدید. آئیے امثال کے 24 باب کے مطالعے میں ہم آگے بڑھتے ہیں. بھائی معین 17ویں آیت ہے، جب تیرا دشمن گر پڑے تو تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو تو دل شاد نہ ہونا. یہ صرف صادقوں کے گرنے پر نہیں کہ خداوند انہیں اٹھائے گا، بلکہ یہاں وہ کہتا ہے کہ جب تیرا دشمن گر پڑے تو تو خوشی نہ کرنا. کیوں؟ وہ یہاں کہتا ہے کہ بھلے ہی دشمن وہ ہیں، جیسا کہ ہم نے پیشتر سمجھا کہ مخالف وہ ہیں، ہم نہیں. ہم لوگوں سے دشمنی یا ان کی مخالفت نہ کریں، لہٰذا اگر میں اسے گرتا دیکھوں تو اس پر خوشی نہ کروں. میں یہ نہ کہوں خدا میری جان چھڑا رہا ہے، گویا میں نے خود کو خدا کی جگہ عدل کرنے والا بنایا، گویا میں اس کی عدالت کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہونے پر جب خداوند اسے دیکھے تو اسے اٹھا کھڑا کرے، اور جب خدا اسے اٹھائے تو میں اس کے گرنے پر خوش تھا، پر خداوند نے اسے کھڑا کیا تو میں اداس ہوں گا. تو میری خوشی اور اداسی کا انحصار سامنے موجود شخص پر ہے، جس کی حالت بدلنے سے میرے جذبات اور احساسات بدل رہے ہیں. تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ مبادہ خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس سے اٹھا لے، وہ اس کے غضب کو اس شخص یا دشمن سے ہٹا لے جس کو گرتا ہوا دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا، اور وہ اس غضب کو مجھ پر لا سکتا ہے اور میں خود کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. سو میں کہوں گا کہ ہم دوسروں کے نقصان پر کبھی خوش مت ہوں. گویا عام الفاظ میں وہ مجھے بتا رہا ہے کہ دشمن کو گرتا دیکھ کر خوشی نہ کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کسی شخص کے محض ان سے مخاطب عقیدہ یا سوچ یا مذہب رکھنے کے باعث اسے کسی آفت میں دیکھ کر خوشی مناتے ہیں. وہ اپنے پڑوسی کے گھر پہ آئی ہوئی مصیبت کے سبب سے خوش ہوتے ہیں جو اس سے مختلف مذہب رکھتا ہے، وہ خوشی مناتا ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ خوشی نہ کرنا کسی دوست یا دشمن کی مصیبت مجھے پر خوش نہ فضل یہ ہو. تعلیم دیتا ہے کہ اگر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تو میں ضرور کروں. جی صحیح. چلیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں. 21ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے خداوند سے ڈر اور بادشاہ اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ. یہ مفسد کون ہیں؟ جی بالکل، یہ مفسد کون ہے جن سے ہمیں صحبت نہیں رکھنی؟ یہ وہ ہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں، کوئی اصول نہیں اور کوئی یکساں رائے نہیں، اور ان کا کوئی ایسا برتاؤ نہیں جس میں مثبت بات دکھائی دے سکے. سو ایک بار بادشاہ کے حق میں اور دوسری بار مخالف ہیں، کیونکہ یہاں پر کلام بادشاہ اور خدا کے حوالے سے ہی کیا گیا ہے. اور پھر اگر ہم انہیں ایک بار بائبل کے خلاف دیکھیں اور دوسری بار دیکھیں کہ وہ اس کے کچھ حصوں سے اتفاق کرتا ہے، تو مجھے اس بدلتے ہوئے شخص سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے، اس کا ساتھ نہیں دینا اس کی چاہیے. فطرت ہی تبدیل ہونے والی ہے، اس کا کوئی پختہ اصول نہیں. ہو سکتا ہے وہ آج اتفاق کرے کل نہ کرے، شاید آج کہے بھائی امین صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ اس سمت میں چلا جاؤں، دوسرے دن اس کا ذہن بدل جائے اور جب میں اس کی سمت پر اتفاق کروں تو خود کو مصیبت میں ڈال لوں. سو ایسوں سے صحبت نہ کریں جو تبدیل ہونے والے ہیں، جن کے موڈ اور رسول تبدیل ہوتے ہیں. اگلی آیت میں لکھا ہے کہ ان پر ناگہانی آفت آئے گی، مطلب اس طرح تبدیل ہونے کے باعث اس پر مصیبت آ پڑے گی، کیونکہ وہ ایک اصول پر متوازی نہیں اور اس کا کوئی اصول نہیں. صحیح. یہاں سے ہم 23ویں آیت کی طرف آتے ہیں. یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں، عدالت میں طرف داری کرنا اچھا نہیں. اس نے طرف داری کی بات کی، خاص کر عدالت میں طرف داری کرنے میں کیا خطرات ہیں بتائیے. جب قاضی انصاف سے عدل نہ کرے، وہ طرفداری کے باعث امیر اور غریب کے درمیان فرق رکھے اور اختیار والوں اور عوام کے درمیان فرق کرے، سو وہ کہتا ہے کہ عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں ہے. اور خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ عدل و انصاف کا خدا ہے کہ فیصلہ عدل کے ساتھ جی ہو. خداوند چاہتا ہے کہ قاضی یا بادشاہ یا کوئی اختیار رکھتا ہے، طرفداری کے بنا ہی یہ ذمہ داری کو نبھائے. خدا خداوند طرفداری نہیں کرتا، عدالت میں طرفداری ہمیں نہیں تعلیم کرتا، دی ہے. لیکن عدل کی جگہ ہی عدل نہ کیا جائے تو میرا مطلب ہم ہمیشہ عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ عدل وہ عورت ہے جس کی آنکھوں پر مطلب پٹی ہے. آنکھوں پر پٹی ہے، مطلب وہ کہنا چاہتی کہ میں غریب اور امیر میں فرق نہیں کرتی. لیکن کبھی کبھار عدل کی جگہ بے انصافی ہوتی ہے. اگر میرے ساتھ عدل کی جگہ ناانصافی ہوئی ہو تو مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ واعظ 5ویں 8ویں آیت کہ اگر تو ملک میں مسکینوں اور مظلوم اور عدل و انصاف کو متحرک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، خوف نہ کر، کیونکہ ایک بڑاؤں میں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی ان سب سے بھی صحیح. بڑا ہے. خداوند دیکھتا ہے جو ظلم کرتے ہیں، خداوند انہیں بدلہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے جو بے انصافی کرتا ہے اسے چھوڑ دو، لیکن ایک وقت آئے وہ گا تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح جب وہ روشن انصاف کرے کیا گا. جائے گا. بہت شکریہ. چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا. جی آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟
मुझे 11वीं आयत ने मुतासिर किया, जो कत्ल के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, जो मारे जाने को हैं उनको हवाला ना कर, क्योंकि हम हमेशा शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, या यहाँ तक कि हम खुदावंद को इल्ज़ाम देते हैं कि ये उसकी मर्ज़ी से है कि हमें उनके साथ काम करना पड़ रहा है। बहरहाल अगर हम उन्हें खुदावंद के नुक्ते नज़र से देखें तो वो लोग खुद ब खुद मौत के मुँह में जा रहे हैं। सही। मैंने सीखा कि खुदा के गुनाह को मापने का पैमाना बहुत हसास है। उसके नज़दीक गुनाह छोटा या बड़ा नहीं, क्योंकि ख्यालात तक में गुनाह हो सकता है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन और नौजवानों, अगर आप खुदा के फर्जंद हैं जिसने मसीह को कबूल किया है, जिसने अपना दिल खुदावंद को दिया है और फजल के काम को कबूल किया है, तो मुस्तकबिल से बिल्कुल भी खौफजदा मत हों, क्योंकि खुदावंद जिसका नाम मुबारक है, जो सारे जलाल के लायक है, आसमान पर आपके लिए मौजूद है। सादिक दिन में 7 मरतबा गिर सकता है, वो गिर सकता है, और आप 1 बार 2 बार 3 बार गिर सकते हैं। बहरहाल बाइबल सिखाती है कि अगर मैं गिरूं तो उठ खड़ा हूंगा। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा हूंगा। लिहाजा उठें और अपनी सुस्ती को तर्क करके खुदावंद के लिए काम करें और अपनी जिंदगी खुदा के काम में गुजारें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।